بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج صدق الله مولانا العلي العظيم. یہاں سے قرآن کریم کی آخری منزل یعنی 7ویں منزل شروع ہو رہی ہے. قرآن کریم کے اندر 7 منزلیں ہیں. یہ آخری منزل ہے سورہ قاف سے. سورہ قاف کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے اور عام طور پر جمعے کی نماز میں بھی پڑھتے تھے. اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ آپ عید کی 2 رکعات میں بھی سورہ قاف کو پڑھنے کا آپ کا سلسلہ تھا. سورہ قاف یہ مکہ میں نازل ہونے والی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ پاک نے 45 آیتیں، 3 رکوع، 376 کلمات اور 1525 حروف اللہ نے اس صورت کے اندر نازل فرمائے ہیں. سورہ قاف کہ اگر خلاصے کے طور پر مضمون بیان کیا جائے کہ سورہ قاف میں اللہ نے کیا بیان کیا، تو سچی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اللہ نے اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے عقیدہ آخرت، کہ آخرت کا احساس، آخرت میں آدمی کو اپنے ایک ایک کام کا حساب دینے کا احساس، یہ ہمیں اور آپ کو بلکہ انسانوں کو جرائم سے روکتا ہے. اگر مجھے کوئی پیسے دے اور یہ کہے کہ کل کو اس کا حساب میں لوں گا اور لینے والا کوئی بڑا آدمی ہو، تو دل کے اندر خرچ کرتے ہوئے یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے حساب دینا ہے. اسی طرح ہمیں اور آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے، ہم اس زندگی کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے. اور پھر فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. حساب لینے والا کوئی دنیا کا معمولی ذمہ دار نہیں ہے، ایک ملک کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ دنیا اور دنیا کے علاوہ پوری کائنات کا خالق و مالک حساب لے گا. اللہ کا حساب کتنا زبردست ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ میرا ہلکا پھلکا حساب لے کر میرے اوپر رحم فرمائیے گا.
بہرحال یہ عقیدہ آخرت یا آخرت میں اپنے اعمال کے جواب دینے کا احساس ہمیں اور آپ کو جرائم کرنے سے، برے کام کرنے سے، گناہوں کے میں مبتلا ہونے سے روکتا ہے۔ اللہ نے اس سورہ قاف کی ابتدا میں ارشاد فرمایا والقرآن المجید، قاف اس کے معنی اللہ جانتے ہیں، پھر فرمایا والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کی۔ قسم ہمیشہ کسی معزز اور محترم چیز کی کھائی جاتی ہے۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں کیا کہ یہ نادان لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ اللہ نے ڈرانے والا، سمجھانے والا، دلائل کو بتلانے والا انہی کے خاندان میں سے، یعنی عرب میں سے، قریش میں سے ایک آدمی کو بھیجا جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، یہاں کے بعد ایک زندگی اور آنے والی ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ کہا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے طنز کے طور پر، فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تعجب کا مطلب یہ کہ جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، گل گئے، سڑ گئے، ہمارے اعضاء جل کر منتشر ہو گئے، ہمارے اعضاء پانی میں مل کر ختم ہو گئے، تو بکھری ہوئی مٹی کو کون، کس طرح سے، کیا اس کے اندر جان ڈالی جا سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ ہمیں ڈرانے والا ہم میں سے آیا اور ایسی بات کر رہا ہے، تو دوبارہ پیدا کیے جانے کو یہ کافر عجیب بات کہا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کوئی عجیب بات نہیں ہے، اللہ کو تو تمہارا علم تمہارے پیدا کیے جانے سے پہلے ہے کہ کہاں کہاں سے اعضاء اللہ دیں گے، بنائیں گے، کہاں کہاں سے یہ اعضاء ضائع ہوں گے، تو اللہ کے علم میں تو انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کا علم موجود ہے۔ تعجب مت کرو، دوبارہ تو صرف جمع کرنا ہوگا۔ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں تھا، اور پھر اب تو سارے اعضاء موجود ہیں، اگرچہ زمین میں ہیں، اگرچہ ہوا میں ہیں، اگرچہ آگ نے ان کو جلا کر راکھ کر دیا، پانی کے اندر ہیں، کہیں بھی ہیں، اب تو صرف جمع کرنا ہے۔ اور اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے کہ خالی زمین پر چلتا ہو، ہوا پر اللہ کا حکم، آگ پر اللہ کا حکم، پانی پر اللہ کا حکم، زمین کے ذرات پر اللہ کا حکم۔ تو اللہ کو تو صرف اتنا کہنا ہے کن فیکون، کہ تو ہو جا، تو اس کے اندر زندگی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، انسان کے اعضاء کے ایک ایک حصے، کہاں کیسی ناک ہوگی، کیسا بدن ہوگا، کیا خوراک ہوگی، کیا کھائے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، زندگی کا ایک ایک قصہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو انسان کو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ جب ہمارے اعضاء بکھر جائیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے؟ جس اللہ نے بغیر نمونے کے اپنی قدرت سے، جس اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر نمونے کے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تھا، تو اس کے لیے دوبارہ جمع کرنا، پیدا کرنا نہیں،
اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ذرات کو حکم دے گا، لے آؤ اس انسان کے جو اعضاء تمہارے پاس ہیں۔ وہ اللہ ہوا کو حکم دے گا کہ جو ہوا میں اعضاء انسانی ہیں بکھر چکے ہیں جمع کر دو، جمع کر دیں گے۔ پانی کے اندر غرض یہ ہے اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر رکھا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ اتنی بڑی زمین کو اللہ نے پانی کے اوپر بچھا رکھا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ اس نے پہاڑوں کو زمین کے اندر کھونٹے کی طرح گاڑ رکھا ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی قدرت ہے۔ اتنی بڑی قدرت کو دیکھنے کے باوجود کیا انسان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا، جبکہ ایک ایک چیز محفوظ ہے، اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ایک متزلزل حالت میں ہیں، ان کو یقین نہیں ہے، لہذا آخرت میں دوبارہ زندگی کے ملے جانے کا اور وہاں کے حساب و کتاب کا یقین رکھو۔ یہ یقین اعتماد انسان کو گناہوں سے باز رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی عقیدہ آخرت کی زندگی کے عقیدے کو اللہ نے اس صورت کے اندر اور جنت اور جہنم کے حالات کو اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور اب جو بھی مکی صورتیں آئیں گی اللہ پاک اس میں آخرت کے متعلق گفتگو فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے۔ قاف والقرآن المجید۔ قاف اس کے معنی اللہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید کی قسم، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا؟ یعنی نبی یہ کیسے ہیں جو ہماری قوم میں سے ہیں، ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بچے ہیں ان کے، ہماری طرح بچوں کے کھانا کھلاتے ہیں، بچوں سے دل لگی کرتے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ یہ اعتراض بھی کیا کرتے۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں آخرت کے مضامین کو سنا کر، یہ کیسے ہم میں سے آ کر ہمیں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ اللہ نے ان کا قول، ان کی گفتگو نقل کی کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ۔ اس واپسی کو بہت دور مت سمجھو۔ کیوں دور نہ سمجھو؟ کہ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، یعنی برادہ ہو گیا، مٹی میں ختم ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کا پورا علم ہے کہ کہاں سے حصہ ختم ہوا ہے، کہاں زمین کھا گئی، تو ہمارے پاس پورا علم ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے، یعنی لوح محفوظ۔
معلوم یہ ہوا کہ انسان کے آنے سے پہلے انسان کی ساری چیزیں اس لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، لہذا اگر زمین کھا کر بھی ختم کر دے تو اللہ دوبارہ زمین سے کہیں گے کہ نکال دے جو کچھ تو نے کھایا ہے، اور پھر ایک انسان جمع ہو کر ہر طرف سے انسان کی شکل بن جائے گی، اور پھر اللہ اس میں دوبارہ روح پھونک دیں گے۔ تو اللہ کے لیے دوبارہ جمع کرنا یا پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ دراصل انہوں نے، یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مٹی ہو کر ختم ہو گئے، انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا پیدا ہوں گے تو بس پیدا ہوں گے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔